أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 177 اور 178. اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کی آیات میں بنو اسرائیل کے ایسے شخص کا تذکرہ فرمایا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا تھا، اور ساتھ میں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی تھی کہ جب وہ کوئی دعا کرتے تو ان کی وہ دعا قبول ہو جاتی تھی، جس کو مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے. مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی جو بھی دعا کر لے، چاہے وہ دعا ہو یا بد دعا ہو، اللہ سے جو مانگے اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو فوراً قبول کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستجاب الدعوات تھے. تمام انبیاء علیہم السلام مستجاب الدعوات ہوا کرتے تھے. انبیاء علیہم السلام کے علاوہ بعض افراد کو اللہ تبارک و تعالی کبھی ایسا بنا دیا کرتا تھا، کسی کی نیکی، پرہیزگاری، تقوی، علم کی بدولت، کہ وہ جب بھی دعا کرتے، دعا مانگتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا قبول کرتا. تو بنو اسرائیل کا یہ شخص جو مستجاب الدعوات تھا، اس سے ایک غلط دعا مانگنے کے لیے کہی گئی تھی. غلط دعا کا مطلب ایسی جگہ بد دعا کرنا جو بد دعا کا مستحق نہیں ہے. ظاہر سے بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. اللہ نے دولت دی ہے تو دولت کا جائز جگہ پر استعمال ہونا چاہیے. اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہے تو اس کا استعمال صحیح جگہ ہونا چاہیے. اگر کوئی بھی انسان اللہ کی کسی بھی نعمت کا غلط جگہ استعمال کرنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالی وہ نعمت چھین لیتا ہے. ایسے ہی یہ شخص جن سے بنو اسرائیل کے خلاف بد دعا کا مطالبہ کر دیا گیا کہ آپ بنو اسرائیل کے خلاف بد دعا کرو، اور بنو اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے. اس شخص نے انکار کر دیا کہ میں بد دعا نہیں کروں گا، کیونکہ جس قوم نے بد دعا کا مطالبہ کیا تھا اس قوم کو بنو اسرائیل سے دشمنی تھی. وہ نہیں چاہتے تھے کہ بنو اسرائیل ہمارے علاقے میں آئے یا ہمارا مقابلہ کر سکیں. تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان کے خلاف بد دعا کر دو، یہ ختم ہو جائیں گے. اور جن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ خود بھی بنو اسرائیل سے ہیں. انہوں نے پہلے انکار کر دیا، بعد میں انہیں مال کا لالچ دیا گیا کہ اگر آپ نے بد دعا کیا تو آپ کو اتنا اتنا مال دیا جائے گا. مال کے لالچ میں آ کر وہ شخص بد دعا کرنے کے لیے تیار ہوا. جیسے وہ بد دعا کرنے لگا تو اس کی زبان سے بنو اسرائیل کے خلاف بجائے بد دعا کے دعائیہ جملے نکلنے لگ گئے، کیونکہ وہ قوم بد دعا کی مستحق نہیں تھی، اور اس قوم میں تو موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. لیکن اس وقت سے اللہ تبارک و تعالی نے دعاؤں کے قبولیت کا جو اثر اس کے اندر تھا کہ جو وہ مانگتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی، اللہ اسے عطا کر دیتا تھا، وہ ختم کر دیا. اب جب بھی وہ دعا مانگتا وہ دعا ویسی ہوتی نظر نہیں آتی تھی. جو پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ جو مانگتا وہ اسے مل جاتا تھا، جو دعا کر لیتا وہ قبول ہو جاتی تھی. وہ مستجاب الدعوات تھا،
تو اب یہاں سے مستجاب الدعوات کی وہ نعمت اس سے چھین لی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس سے متعلق قرآن مجید میں سورہ اعراف آیت نمبر 76 میں فرماتے ہیں کہ علم کے باوجود اگر اس پر عمل نہ ہو، کوئی انسان اللہ نے اس کو علم عطا کیا ہے لیکن اس پر وہ عمل نہ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں اس علم کا اثر اس کی اپنی شخصیت پر بھی نہیں ہوگا، اس علم کا فائدہ اسے بھی نہیں ہوگا۔ اور ایسے شخص کو جو جس کے پاس علم ہو لیکن عمل نہ ہو، اس کی مثال دی ہے کتے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ ان کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ جو ہمیشہ ہانپتا رہتا ہے، زبان باہر نکالے ہوئے ہانپتا رہتا ہے، لالچ میں، حرص میں۔ اسے آپ ہڈی دو تب بھی، نہ دو تب بھی، ہر دو حالت میں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جہاں پر حرص ہو، لالچ ہو، طمع ہو، تو وہاں انسان کی مثال کتے کی مانند ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ حرص والا، لالچ والا انسان کہیں بھی صحیح راستے پر نہیں ہوتا۔ علم کے باوجود، اللہ کی نعمتوں کے باوجود جب اس کے پاس حرص ہوگی تو ہمیشہ حل میں مزید اور چاہے وہ جس راستے سے بھی آئے، صحیح راستے سے ہو یا غلط راستے سے ہو، اس کی حرص یہ ہوتی ہے کہ اسے مال ملتا رہ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ ان لوگوں کی حالت بہت بری حالت ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اپنا ہی نقصان کرتے ہیں۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ہماری باتوں کو مانتے نہیں ہیں، ہماری نصیحتوں کو سنتے نہیں ہیں، ہم نے جو بتایا اس پر عمل کرتے نہیں ہیں، تو ان کا فائدہ کیا ہے؟ وہ کس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ سامنے والوں کا نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقصان دے رہے ہیں؟ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کی بات نہ ماننا، اللہ کی اطاعت نہ کرنا، اس سے اللہ کو نقصان نہیں ہوتا۔ نہ ماننے والا، غلط راہ پر چلنے والے کا اپنا ذاتی نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتایا، کم سے کم جب آدمی دنیا کے اندر اتنا مفاد پرست ہوتا ہے کہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے، جہاں اس کو اپنا فائدہ حاصل ہو رہا ہو تو کم سے کم وہاں تو وہ کام کرتا ہے کہ جس میدان میں فائدہ مل رہا ہے وہ کام برابر کرے گا، جہاں اسے نقصان ہو رہا ہو وہ راستے پر نہیں جائے گا۔ جو اتنی سوچ انسان کی ہے دنیا کے اندر، تو یہی سوچ آخرت کے معاملے میں کیوں نہیں رکھتا؟ دنیاوی معاملے میں اتنی سوچ ہے اس کے پاس کہ فائدے والے راستے پر جائے، نقصان والے راستے پر نہ جائے، تو آخرت کے معاملے میں اتنی عقل کیوں نہیں رکھتا کہ جو راستہ فائدے والا ہو وہ راستے پر جائے، جو راستہ نقصان والا ہو، جہنم والا ہو، اس راستے سے اپنے آپ کو بچا لے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کو ہدایت دے دے وہ ہدایت یافتہ ہوگا، اور جس کو گمراہ کر دے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ جس کو ہدایت دے، کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ جیسے بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ ہدایت دے گا تو میں نماز پڑھوں گا، مجھے اللہ ہدایت دے گا تو میں فلاں نیک کام کرنا شروع کر دوں گا، جب تک اللہ ہدایت نہیں دیتا میں مسجد میں کیسے آؤں؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی جب مرضی ہوگی تب میں یہ کام کرنا شروع کروں گا۔ انسان نیک کام کرنے سے رکتا ہے
اور اللہ کی مرضی پر اس کو معلق کر دیتا ہے، یا برائی کا کام کرتا رہتا ہے اور بچنے کے لیے اللہ کی مرضی پر اس کو معلق کر دیتا ہے۔ میں برائی کر رہا ہوں، جو اللہ چاہے گا تو برائی چھوڑ دوں گا، جب تک نہیں چاہے گا اللہ تعالیٰ تب تک میں کرتا رہوں گا۔ مطلب یہ ہوا یہ جو برائی میں کر رہا ہوں یہ مجھ سے اللہ کروا رہا ہے، جو اللہ چاہے گا تو میں رک جاؤں گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی برائی کروا رہا ہے تو پھر آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کیوں دے گا اس کو؟ برائی پر سزا اس وقت ملے گی جب انسان خود برائی کرے۔ جب برائی پر انسان کو اللہ تعالیٰ مجبور کر دے تب پھر اس انسان کا گناہ کیا ہوگا؟ انسان تو کرنا نہیں چاہتا تھا، اللہ نے کروا دیا، یہ مطلب ہوا۔ اگر انسان نہیں کرنا چاہتا تھا برائی اور اللہ نے اس سے برائی کروایا تو پھر انسان کی غلطی کہاں ہوئی یہاں پر؟ پھر انسان جہنم میں کیوں جائے؟ یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سامنے دونوں راستے رکھ دیتا ہے، گمراہی کا راستہ بھی اور ہدایت والا راستہ بھی، دونوں راستے اس کے سامنے رکھے ہوتے ہیں، یہ آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے اب یہ دو راستے ہیں، یہ ہدایت والا ہے، یہ گمراہی والا ہے، تم ہدایت والے راستے پر جاؤ گے تمہارا یہ فائدہ ہوگا، گمراہی والے راستے پر جاؤ گے تمہارا یہ نقصان ہوگا۔ اب انسان اپنے اختیار سے ان دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ طے کر لیتا ہے، وہ اختیار کرتا ہے اپنی مرضی سے۔ اب اگر اس نے گمراہی کا راستہ اپنا لیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت پہ چھوڑ دیتا ہے، اگر وہ ہدایت والا راستہ اپنا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس راستے پر اس کی مدد کرتا ہے، کیونکہ اس نے اچھا کام کیا ہے اور اچھا کام کرنے والے کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے راستے پر چلنے والے انسان کی مدد کرتا ہے، اور برے راستے پر چلنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ٹھوکریں دیتا ہے، جگہ جگہ سزائیں دیتا ہے، تاکہ کم سے کم وہ سدھر جائے، واپس آ جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، اور جو گمراہی کے راستے پر چلے، یا اللہ تعالیٰ جس کو گمراہی کے راستے پر لے جائے، فاولئک هم الخاسرون، تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، یعنی برے راستے پر جانے والے یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنا خود کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جیسے اس سے پہلے کی آیت میں تھا کہ علم ضروری نہیں ہے کہ انسان کو ہدایت پر لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ضروری ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جن کے پاس علم ہے لیکن وہ گمراہی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج دنیا میں آپ جتنے بھی گمراہ فرقے دیکھ لیں، بدعت و خرافات میں مبتلا جو جماعتیں ہیں، جو شرکی اعمال کرتے ہیں، ان تمام فرقوں کے بانی، ان تمام فرقوں کے فاؤنڈرز، مؤسسین، بڑے بڑے ذمہ داران علماء ہیں، علماء ہی ان سب کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ 12 مہینے میں جتنے بدعت و خرافات کی جاتی ہیں، یہ کوئی بھی یہ چائے والے، ٹھیلے والے ایسے لوگ نہیں کرتے ہیں، یہ عام لوگ ہیں، ان کو اپنے کھانے پینے سے فرصت نہیں ہے، کیا کمائیں کیا کھائیں۔ ان سب کی اس راستے پر رہنمائی کرنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ علماء ہیں۔ علماء ہی ہیں جو آیتوں کو توڑ موڑ کر، حدیثوں کو گھما پھرا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو جذبات میں لے آتے ہیں اور غلط راستے پر لے جا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ قوم بس اسی راستے پہ جاتے رہتی ہے، 1 سال 2 سال 3 سال ساری زندگی وہ خود جاتی ہے، اس کے اپنی اولاد کو لے جاتی ہے، نسلوں کو اسی راستے پر لے جاتی ہے۔ کہ اب کیا بتایا تھا، کس نے بتایا تھا، کیوں بتایا تھا، کسی کو نہیں پتہ ہے، بس ایک کام دے دیا گیا، ہوم ورک ہو گیا ان کا، یہ کام ان کو ملا ہوا ہے، جب وہ دن آتا ہے، جو وقت آتا ہے، وہ کام وہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بعد میں ان سے روکا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں، گستاخی سمجھتے ہیں، غلط ماننے لگتے ہیں،
وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے، کیونکہ شروعات جس نے کیا، جس نے ان کو بتایا تھا ایک اچھے طریقے سے، اچھے راستے سے، اچھی زبان سے ان کو سمجھا دیا تھا۔ تو یہ جتنا بھی گناہ کریں گے ان سب کا گناہ اس شخص کو ملتا رہے گا جس شخص نے یہ حرکتیں اور یہ عادتیں لوگوں کے اندر پیدا فرمائی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ اللہ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے۔ علم ہی انسان کو اگر ہدایت دینے لگ جائے تو ایسی صورت میں دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کے پاس علم ہے، ہر علم والا صحیح راستے پر ہوگا اور ہر جاہل گناہ کے راستے پر ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے، ہر جاہل گناہ کے راستے پر نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے جاہل ہوتے ہیں پتہ نہیں ہے لیکن ایماندار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، گرچہ کہ نمازوں میں کوتاہی ہوتی ہے، کیسے پڑھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، مگر وقت کی پابندی کرتے ہیں، برائی سے اجتناب کرتے ہیں، دھوکہ دینے سے بچتے ہیں جہالت کے باوجود۔ کتنے ایسے ہیں جو علم کے باوجود یہ سارے گناہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔